اچھا، یہ جو آپ لوگوں نے میرے سے سوال کیا، ٹھیک ہے نا، تو کرک کے بہت سے مسائل ہیں. کرک میں اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ہمارا ایجوکیشن، ہمارا صحت کا، ہاسپیٹل کا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو پانی کا، بجلی کا، گیس کا، روڈز کا، یہ جتنی بھی معاملات ہیں کافی سیریس ہے. اور یہ چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کیسے ہم ٹھیک کروائیں گے، کس طریقے سے اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. تو یہ میری جتنی بھی میرے جو لوگ ہیں جو پہلے امیدوار کھڑے تھے 5 سال یا 4 سال، ان کو ہر ٹائم موقع ملتا ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، سب اپنے جیبوں کے لیے کھڑے ہیں کہ بس ہم کس طریقے سے پیسہ کمائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پلیز اس بار ہم نے یہ چینج لے کے آنا ہے پورا ضلع کرک میں. تو اپنے ساتھ یہ عہد کرے کہ اس بار جو ہمارا ووٹ ہے وہ ایسے بندے کو دینا ہے، امانت دار بندے کو دینا ہے، تاکہ وہ آگے فیوچر میں آپ لوگوں کا مستقبل چینج کر دے. دیکھو، ایک آپ لوگ مذاق بھی اس چیز کو سمجھیں گے. بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے ایک بندے سے پوچھا، ایسے ہی کافی 12-15 آدمی بیٹھے تھے، اور ای سی بھی وہاں پہ بیٹھا تھا ماشاءاللہ، ہمارے تحصیل بانڈا داؤد شاہ کا. تو اس کے سامنے میں نے ان سے پوچھا بندوں سے کہ یہاں پہ کون کوالیفائڈ ہے، مطلب تعلیم کتنا کیا ہے آپ لوگوں نے. تو وہ ایک بندہ تھا، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو دیٹ کون تھا، کیونکہ میں نے 25 سال یو ای میں گزارے ہیں. مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کون تھا، ابھی بھی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ وہ ایک ٹیچر ہے. اچھا، تو میں نے ایسے ہی میں بولا آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو میں کوئی کویسچن پوچھ سکتا ہوں؟ تو بولے پوچھ لو. تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، کیونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے آج کل، کہ یہ جو مطلب یہ جو کمبل ہے، کمبل کا میں نے ان کو بولا کہ کمبل کو انگلش میں کیا بولتے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں تھا. تو دوسرے بندے نے وہاں سے جواب دیا کہ بلینکٹ. میں بولا ویری گڈ. تو وہ ایک ٹیچر تھا. اگر ہمارے ٹیچر کو بلینکٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کمبل کو بلینکٹ بولتے ہیں، تو ہم کیا مطلب ہماری تعلیم کس کیٹیگری میں آ گئی ہے؟ اسکولوں کا نظام، بچوں کا اور صحت کا، آپ جائیں کرک کے کوئی ہاسپٹل میں جائیں، ایک بدتر سے بدتر ہے. وہاں رہنے کے لیے وہ تو چھوڑو کہ ٹریٹمنٹ ہو جائے، ٹریٹمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. اس کو کوئی اچھی طریقے سے دوا بھی مل جائے نا تو وہ بھی بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بجلی کسی گھر میں نہیں ہے، اور پانی وغیرہ، اور لاؤڈ شیڈنگ، اور گیس، یہ سارا نظام. اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے جو اپنا گاؤں ہے اسک خماری تحصیل بانڈا داؤد شاہ ضلع کرک میں جو ہے، وہاں پہ کچھ 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے ہمارے 27 بچے جو جھلس گئے، ٹھیک ہے نا، غباروں میں وہ لے کے جاتے تھے گیس. تو وہ گیس کی وجہ سے جھلس گئے، اور دو جو ہیں وہ فوت بھی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس بار کہ جو بھی امانت دار آدمی ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی ووٹ کا. الحمدللہ میں اپنا ووٹ جب ڈالوں گا نا اللہ کی رضا کے لیے، تو میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی آپ نے جو ظلم کرتے تھے ان کو آپ نے ووٹ دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ تو یہ کویسچن ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو میں وہ جو چیز ہے وہ میں ان کو بتا سکتا ہوں، اللہ کو میں یہ جواب دے ہوں کہ یا اللہ، میں نے خود کے لیے، میرا ضمیر صاف تھا، میرا ایمان تھا کہ میں نے اپنے لیے وہ ووٹ ڈالا ہے. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہو اور کیا چینج لے کے آنا چاہتے ہو، تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو اس بار خود کے لیے یہ عہد کیا ہے کہ میں قرآن مجید پہ حلف اٹھاؤں گا، اور بولا بھی ہے میں نے کہ اگر میں نے یہ ساری چیزیں اور یہ جو معاملات ہے یہ میں نے ختم نہیں کروائے، تو نہیں کیے، تو مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں. اور 1 روپے کا بھی کرپشن اگر میں نہیں کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں. تو میری یہ کوشش ہے انشاءاللہ، اگر میں حکمرانوں سے بھی، چاہے کوئی بھی بندہ ہو، چاہے پی ٹی آئی کا حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ نون کا ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام کا ہو، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مطلب کسی کا بھی ہو، میں ان سے بھی یہ حلف اٹھاؤں گا. اگر میں الیکشن میں جیت گیا کرک کی طرف سے NA 38 اور PK 97 سے، تو انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے
کہ ان سے بھی میں یہ حلف اٹھاؤں گا کہ بھائی یہ مجھے سلیکشن ہوا ہے میرا، مجھے کرک کے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، اور یہ ووٹ میں ایسا ضائع نہیں کروں گا یہ سیٹ، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کام کروانے ہیں ان کو اور کام کر کے دکھانا ہے۔ اور اگر وہ لوگ بولے کہ ہمارا خزانے میں کچھ نہیں ہے پاکستان کے خزانے میں، تو وہ چیز میں ان سے نہیں مانوں گا۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کروں گا، میں جاؤں گا، جو 272 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، اس سے الگ میں ایک جگہ پہ کرسی رکھوں گا اور وہاں پہ بیٹھوں گا۔ میں جیسا اسکول میں آپ لوگ حاضری لگاتے ہو بچے، تو اسی طریقے سے حاضری لگاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر جا کے میں بولوں گا کہ بھائی یہ میری حاضری تھی، لگ گئی، ابھی میں جاؤں گا ہر ایک سفارت خانے میں، ہر ایک ایمبیسی میں جا کے ان سے آپ لوگوں کو کس طریقے سے بھی، چاہے چندہ ہو، چاہے ادھار ہو، چاہے قرض ہو، جو بھی چیز ہے وہ میں مانگ کے انشاءاللہ، قرضہ تو لوں گا نہیں، لیکن ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہ میرے کرک کے حالات ہے اور یہ نظام ہے، روڈز خراب ہے، ہر چیز، بجلی، پانی، جو مشکلات ہے صحت کا اور اسکولوں کا، ہر چیز کا، میں یہ آپ لوگوں کا جو بات ہے یہ انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اماؤنٹ وہاں سے ملے گا انشاءاللہ میں کرک کو گلی گلزار کرواؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ اور باقی اسپیشلی میرا ایک اور بھی ویڈیو پیغام ہے حافظ چیف آف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب سے، اسپیشلی یہ میرا دل کی گہرائیوں سے یہ ایک آواز نکلتا ہے، ایک پاکستانی کی، ایک اوورسیز کی، کہ سر جی آپ نے جو ڈسپلن رکھا ہے اپنے فوج کا اور اپنے اداروں کا، تو پلیز یہی ڈسپلن، یہی چیز ہمیں باہر پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کروائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ ہمیں بتا دے کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ تعالیٰ پیچھے جو ہے نا عاصم منیر صاحب ہوگا، اور اس کے سامنے جو ہوگا حافظ سعید رسول خان ہوگا۔ عاصم منیر صاحب بھی حافظ ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی، ضرور آئے گی، مجھے 100% پتہ ہے کہ وہ ایسا ہمارا بڑا رہبر ہے کہ وہ پورا دنیا کا رہبری کرتا ہے، اور پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا۔ تو چیز یہ کہ پہلی میری سینی پہ گولی جائے گی، اور اس کے بعد اس کے سینے تک جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی ہے، یہ جو لوگ دھاندلی کرتے ہیں الیکشن میں، تو یہ بھی میرا اسپیشل ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں تو 25 ایئر سے باہر ملک میں ہوں، تو میں تو بہت کم ادھر آتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر فوج ہی ہوتا ہے آئی تھنک سو، جو ڈپلوائے کرتے ہیں الیکشن کی جگہ، جو سکولز وغیرہ جہاں بھی ہوتے ہیں، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسپیشل یہ دھاندلی کا جو نظام ہے، پیسوں کا نظام ہے، جو رشوت لینا اور دینا دونوں جہنمی ہے، آپ کو بھی سب پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، تو یہ میرے آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سر جی آپ سے، سوری ٹو سے، بٹ میرے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ اس بار ضلع کر کے جو عوام ہے نا، چاہے پاکستان کا خزانہ خالی بھی ہو سر، تو فوج کے خزانے سے اتنا پیسہ ہمیں چاہیے اس بار، پلیز، کہ وہاں کا جو ضلع کرک کا جتنا بھی حلقہ ہے، ضلع کرک کی جتنی بھی عوام ہے، ان کا جو بھی ڈیمانڈ ہے، تھوڑا ہم بھی کوشش کریں گے، سروائیو کریں گے، اپنی طرف سے اسراف نہیں کریں گے، اور تھوڑا سا آپ سے بھی چاہیے کہ آپ کی تھرو سے ہمیں کچھ پیمنٹ وغیرہ مل جائے، تاکہ وہ آپ خود ہی کروائیں، تاکہ ضلع کرک ایک ایسی جگہ بن جائے کہ لوگ وہاں دیکھنے کے لیے آئیں، اور یہ ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان حکمرانوں سے بھی میرا یہ ریکویسٹ ہے سب سے، کہ بھائی اس بار ایسا میں نے نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں کو، جو بھی ہے، چاہے ضلع کرک کے عوام ہے، چاہے ضلع کرک کے جو بھی امیدوار ہے، جو 15 سال 10 سال کھڑے ہیں اور کرپشن کرتے رہے ہیں، آپ جاؤ ان کے گھروں پہ جاؤ یار، چیک کرو، سولر لگے ہوئے ہیں، بجلی لگی ہوئی ہے، ہر چیز لگا ہوا ہے یار، ہماری غریب عوام کی کیوں نہیں لگی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سو پلیز اس بار آپ لوگ ایسے بندے کو ووٹ دے جو امانتدار بندہ ہو، پلیز، یہ میرا آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے۔ باقی کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کافی ساری باتیں وہ تفصیلاً میں آپ سے بعد میں کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ